رخشندہ سادات 1894۔ حسین مہتاب چاند کس قدر روشن تھا۔ بین الحرمین سے نزدیک واقع سرائے میں حجرے کے دریچے سے نور مہتاب میرے چہرے کو نواز رہا تھا۔ راہ کی خستگی ابھی باقی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کربلا، سید الشہداء اور ان کے علمدار کی زیارت کر چکی ہوں۔ میں کہاں اور کربلا کہاں، تبریز کہاں؟ کل بعد از غروب 81 دن بعد ہمیں کربلا سے سلطان نجف کے دیار کی جانب کوچ کرنا تھا۔ سید علی کا شاعرانہ ذوق ہمارے کام آیا۔ انہوں نے وہاں سرد پر کچھ اشعار کہے اور ہمیں عثمانی حکومت میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ میں نے سید علی اور بیٹیوں پر نظر ڈالی جو ان کے اطراف زمین پر سو رہی تھیں۔ مجھے ان کا حال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش تھے کہ اپنے دل کی مراد پا لی ہے، لیکن پھر دکھی کیوں تھے، مضطرب کیوں تھے؟ لوگ صرف خوش کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ ایک طویل مدت تک نجف کے اشتیاق نے انہیں بے تاب کر رکھا تھا۔ خود میں گم رہتے اور وقت بے وقت توسل کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی ممکن ہوتا نماز پڑھتے اور اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی سمت دراز کرتے۔ اب جب کہ ہم نجف سے 14 فرسخ کے فاصلے پر تھے، پھر بھی رنج و غم کے آثار میں ان کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ میں اس سفر پر اس لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئی تھی تاکہ ان کے ساتھ رہوں۔ میں لڑکیوں کا خیال رکھتی تھی تاکہ سید علی اپنے کام نمٹا سکیں۔ قافلے والوں کو ان سے توقعات تھیں۔ وہ سوال پوچھتے، زیارت و مجلس پڑھنے کی خواہش کرتے۔ کاش انہیں کبھی ان کے حال پر چھوڑ دیا کرتے۔ جب بھی وہ تنہائی پاتے اپنے آپ کو سنبھالتے، گویا دوبارہ اپنی تعمیر کر رہے ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ میری آنکھوں سے ان کی شیریں مسکراہٹ محو نہیں ہوتی۔ وہ مرد جس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی روح کے پیچ و تاب میں راکھ تلے عشق کی آگ پوشیدہ ہے، ایک بار پھر مجھے تبریز کی یاد ستانے لگی۔ لیکن سید علی کی محبت آمیز نگاہ کی چمک اور ان کی پاک ذات مجھے ان کے ساتھ رہنے پر قائل کر دیتی تھی۔ مرد بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، حتیٰ اگر یہ طے پایا ہو کہ میں دنیا اور اپنے اساسوں سے ہاتھ اٹھا لوں۔ میں انہیں چاہتی تھی اور ان کے ساتھ پرسکون تھی۔ جب میں حواس میں آئی تو دیکھا کہ 3 بیٹیوں کی ماں اور ایسے مرد کی بیوی بن چکی ہوں جو اہل علم و عبادت ہے۔ ان میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اہل فکر و ذکر اور صاحب درس و تقویٰ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے چاہتے تھے اور محبت کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ایسے مرد کی مہر و محبت جس کے دل کی آرزو نجف تھی۔ محبت اچھی ہے، لیکن یہ کہ کون کر رہا ہے؟ کبھی ایسا دل تمہیں چاہتا ہے جس کی آرزوؤں کی انتہا یہی دنیا ہوتی ہے، اور کبھی وہ قلب تم سے محبت کرتا ہے جو شفاف اور آسمانی ہو چکا ہو۔ میرے لیے اہم عشق کا منبع اور اس کے رساؤں کا سرچشمہ تھا۔ میں نے ہر ایک کو اپنے دل کا راستہ نہیں دکھایا تھا، اور اس کی منتظر تھی جسے خداوند میرے لیے چاہے۔ یہاں تک کہ قضائے روزگار نے میرے ہاتھ کو سید علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ ان کی مددگار رہوں گی، ان کا ساتھ دوں گی، چاہے ان کے فیصلوں کے نتیجے میں مجھے دربدر ہونا پڑے۔ ایک عورت اپنے مرد سے عشق، پاکیزگی اور محبت کے سوا کیا چاہتی ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور حرم سید الشہداء کے گنبد پر اپنی نظریں جما دیں۔ خاک کربلا کس قدر مبہوت کر دینے والی تھی۔ ایک طرف یوں لگتا تھا جیسے آپ بہشت میں بیٹھے ہوں، اور دوسری جانب گویا غموں کا پہاڑ آپ کے شانے کچلے دے رہا ہو۔ لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ نجف اور طرح ہے۔ نجف ہلکا پھلکا اور پرسکون ہے، جیسے آپ اپنے والد کے گھر میں بیٹھے ہوں اور نسیم محبت کی خنکی سے آرام پا رہے ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ نجف میری آخری منزل ہوگا اور میں دوبارہ تبریز کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ میں انہی خیالات میں غوطہ ور تھی کہ سید علی کی آواز آئی، رخشندہ سادات، تم جاگ رہی ہو؟ ابھی سوئی نہیں؟ میں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور انہیں دیکھا۔ مہتاب کا نور ان کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں سو رہی تھی لیکن اب جاگ گئی ہوں، دل کچھ بے چین ہے۔ وہ جس دری پر سو رہے تھے اس پر کروٹ بدلی اور پوچھا، کیوں میری عزیز، تمہارا دل کیوں بے چین ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہمیشہ کا دکھ نمایاں تھا، اور معنی خیز توقف کے بعد بولی، سید علی، ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر انہیں کھلا رکھنے کی خاطر پھیرتے ہوئے جو کہ اس طویل سفر کے باعث بند ہوئے جا رہی تھی، نیم خیز ہوئے اور بولے،
کیا کوئی مسئلہ ہے رخشندہ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن دل نے گویا زبان پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ میں نے اطمینان سے کہا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہ سفر کریں؟ کیا رات دن اسی فکر میں نہیں رہتے تھے کہ ہم مولا کائنات کے حرم کی زیارت کریں؟ پھر اب تمہارا دل رنجیدہ کیوں ہے؟ باتیں کم کیوں ہو گئی ہیں؟ تم دکھی اور مضطرب کیوں ہو؟ سید علی نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے اٹھ بیٹھے۔ ان کی آنکھوں میں چاند کا نور پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اپنا سر جھکایا اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ انہیں مزید دکھی کر کے میں پریشان ہو گئی اور کہا، سید علی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ میری جانب آ گئے، اپنے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا، رخشندہ، سچ تو یہ ہے کہ جب سے ہم اس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، جتنا تبریز سے دور ہوتے گویا اتنا ہی اپنی عمر بھر کی خواہش سے نزدیک ہو رہا تھا۔ جیسے بیاباں صحرا میں اٹھنے والا ہر قدم مجھے اپنی آرزو سے نزدیک تر کر رہا ہو۔ میں نے خفا ہو کر کہا، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، پھر تم پریشان کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ اپنی صورت پھیر کر چاند پر نظر ڈالی اور کہنے لگے، تم نے سنا ہے کہ کہتے ہیں سب سے بڑا خوف ان عاشقوں کو لاحق ہوتا ہے جو اپنے عشق کو پا لیتے ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا دل انہیں غمگین دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بس میں نے ہنس کر کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تم زمین پر ڈرپوک ترین آدمی ہو، کیونکہ مجھ تک پہنچ چکے ہو اور اب تمہارا کام تمام ہو چکا ہے۔ ملیں انداز میں مسکرائے، میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور کہا، تم تو اپنی جگہ پر ہو، لیکن میں اس خاک کا شیفتہ ہوں۔ ہمارا عراق پہنچنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسی مچھلی گہرے سمندر میں غوطہ ور ہو جائے۔ میں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ موضوع بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی بات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، چلیں اب تو ہم آ گئے ہیں، اب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور نظریں چراتے ہوئے بولے، رخشندہ، اب واپسی میرے لیے ممکن نہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تبریز واپس چلا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں رک جاؤں۔ اگر واپس گیا تو میں نابود ہو جاؤں گا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ ہم زیارت کر کے تبریز واپس چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود میں نے چاہا کہ ایسی عورت ثابت ہوں جو اپنے مرد کو تنہا نہیں چھوڑتی اور کوشش کرتی ہے کہ اسے یہ سمجھا دے کہ وہ جہاں بھی ہو یہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی اور گھر اور تبریز کے حوالے سے موجود ذہنی خلجان کے باوجود میں نے کہا، سید علی، تم جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے مجھے یہ بھلا دینا پڑے کہ میں ایک دولت مند تبریزی کی بیٹی ہوں۔ سید علی کی رگوں میں جیسے تازہ خون جاری ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھا اور طویل سکوت کے بعد خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ بولے، خدا تمہیں میرے لیے سلامت رکھے رخشندہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے دل کو کتنا سکون دیا ہے اور مجھے کس قدر خوش کر دیا ہے۔ لیکن وہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا؟ لیکن میں اب بھی اپنے والد کی طرف سے پریشان ہوں۔ وہ راضی نہیں ہے کہ میں نجف میں رہ جاؤں۔ انہوں نے ابھی صرف مجھے قافلے کے عالم دین کی حیثیت سے عراق بھیجا ہے، اور میرے خیال میں انہیں ابھی مجھ پر وہ اعتماد نہیں ہے جو نجف میں ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں پریشان ہو گیا ہوں اور نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے خود اس جوان سید کو طلب کیا ہے اور انہوں نے ہی یہ آگ اس کے دل میں روشن کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا رخ سید الشہداء کے حرم کی جانب کیا اور اپنے ہاتھ سے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا، ہم ان آقا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سب کام درست کرتے ہیں، جیسے ان کے جسم میں ایک تازہ روح پھونک دی گئی ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھا، اپنی صورت نزدیک لائے اور کہا، تم جیسی بیوی پانے پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان کی باتوں سے ہمیشہ میرے دل میں جو شکر گھل جاتی تھی وہ اس بار سب سے زیادہ شیریں تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ اٹھے، اپنا عمامہ سر پر رکھا، قبا پہنی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ قمر بنی ہاشم کی بارگاہ کی طرف بڑھ گئے تاکہ انہیں واسطہ بنائیں کہ وہ سید الشہداء کے ذریعے سے ہمارے نجف اشرف میں رک جانے کے لیے